کو اس وقت براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں، جہاں پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل کونسل میٹنگ کی تقریب جاری ہے۔ اسد عمر خطاب کر رہے ہیں۔ یہ ابھی لگانا ہی نہیں ہے، اس کو ابھی نہیں لگانا، یہ جمال انصاری صاحب یوز کریں گے، میں نہیں یوز کروں۔ خٹک صاحب مجھے دیکھیں۔ اچھا جی، پہلی چیز جو ہم نے کی ہے اس کے اندر، اور وہ ہمارے خیال میں ضروری تھی، ایک 2019 کے اندر جب ہم نے آئین کے اندر ترمیم کی، اس وقت ہماری حکومت بن گئی تھی، تمام لوگ جو ہیں حکومتی عہدوں میں جو تھے وہ براہ راست ان کا پارٹی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کم سے کم ذمہ داریاں نہیں تھیں ان کی، تو اس لیے ایک چینج کی گئی تھی کہ پاور جو ہیں وہ ڈیوالو کی گئیں، چیئرمین کے پاس سے ایک اسپیشل عہدہ بنایا گیا، تو وہ پاور ہب ہم ختم کر رہے ہیں، اور ہمارے خیال میں اگر حکومت بنتی بھی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، جو چیئرمین کے اختیارات ہیں، جو پاورز ہیں، وہ چیئرمین کے پاس رہنی چاہیے۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ تبدیلی کی گئی ہے۔ دوسری چینج جو اس کے اندر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ بہت تفصیل میں تھا، اس کے اندر بڑی باری تفصیل بھی اس کے اندر شامل تھی، اور آئین کے اندر کبھی بھی اتنی تفصیل نہیں لکھی جاتی، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ رولز پروسیجرز کے اندر آتی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لکھ کچھ اور، آئین میں لکھا کچھ اور ہوتا تھا، پریکٹیکلی ہمیں لگتا تھا کہ یہ اتنی پریکٹیکل چیز نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، یا حالات بدل گئے ہیں اس کی وجہ سے تبدیلی کی ضرورت ہے، تو پھر ہم اس سے متضاد جو ہیں وہ اپنا کام چلا رہے ہوتے تھے، جو ایک اچھی ایک احسن طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے وہ تمام تفصیل جو ہے وہ اب ہم لے گئے رولز کے اندر، جو بنیادی اصول ہیں آئین کے وہ آئین کے اندر لکھے ہوں گے، اور وہ رولز کے اندر چلے جائیں گے۔ رولز کے اندر جو ہے وہ پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس اختیار ہوگا کہ جب بھی آپ ترمیم کرنا چاہیں تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جا کر چینج کر سکتے ہیں۔ تیسری جو ہم نے اس کے اندر چینج کی ہے وہ فلیکسیبلٹی ہم نے لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سیاسی پارٹی ہے، یہ کوئی فوجی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں پہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ کے اندر فکس طریقے سے کی جائے، وہاں پہ بھی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے ویسے۔ تو ہم نے صوبوں کو اور ریجنز کو اختیارات دیے ہیں اور فلیکسیبلٹی کریٹ کی ہے، وہ دو مختلف طریقے سے فلیکسیبلٹی کریٹ کی گئی ہے۔ پہلے جو اسٹرکچر ہوگا، بلوچستان کی ضروریات جو ہے وہ شاید مختلف ہوں، سیاسی یا انتظامی ضرورت جو ہے وہ مختلف ہو، پنجاب کی مختلف ہو، سندھ کی مختلف ہو، تو اسٹرکچر کے اوپر جو چینجز ہم نے فلیکسیبلٹی کی ہے، سب سے اوپر کا جو سطح ہے اس میں یا صوبہ ہوگا یا ریجن ہوگا یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ صوبے کو ہم نے اختیار دے دیا ہے کہ صوبہ جو ہے وہ صوبائی سطح بھی بن سکتی ہے، صوبے کا فیصلہ جو ہے ضرور وہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کی ٹیم میں جن لوگوں نے کام کیا تو ان کی تعریف ضرور کرتے ہیں، آخر میں کرتے ہیں پہلے کانسٹیٹیوشن، اگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کانسٹیٹیوشن تو پھر ہم کیسے تعریف کریں گے؟ اچھا تو صوبہ ہے یا نہیں ہے، جس طرح پنجاب میں ریجن ہے، صوبہ اس وقت نہیں ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر ہم نے فلیکسیبلٹی چھوڑ دی ہے کہ کل اگر کورٹ کمیٹی جاتی ہے، چیئرمین سمجھتے ہیں کہ صوبہ ری انٹروڈیوس کرنا چاہیے تو فلیکسیبلٹی موجود ہوگی، لیکن یہ شرط ہے کہ دونوں میں سے ایک سطح جو ہے وہ ضرور ہوگی، یا ریجن ہوں گے یا صوبہ ہوگا یا دونوں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے جو نیکسٹ سطح ہے وہ ہے ضلع، اور یہ مینڈیٹری ہے، ہر صوبے کے اندر آپ نے ضلع کے لیول کے اوپر تنظیم بنانی ہے، یہ مینڈیٹری چیز ہے۔ اس کے بعد جو اگلا لیول ہے اس میں بھی فلیکسیبلٹی دی ہے، اس میں تین چوائسز آپ کے پاس موجود ہوں گی، یا آپ ضلع کے نیچے تحصیل کی سطح پہ بنائیں گے یا آپ ٹاؤن کی سطح پہ بنائیں گے۔ بڑے شہر جیسے ہیں کراچی میں آلریڈی ٹاؤن کی بنیاد پر بنایا ہوا ہے، لاہور والے بھی ٹاؤن کی بنیاد پہ بنانا چاہتے ہیں، تو بڑے میٹروپولیٹن ایریا جہاں پہ ٹاؤنز ہیں تو آپ تحصیل کے بجائے ٹاؤنز بنا سکتے ہیں وہاں پر، یا آپ پروونشل اسمبلی کی بنیاد کے اوپر، کانسٹیٹیونسی کی بنیاد کے اوپر سٹرکچر بنائیں گے۔ اور اگین اس میں بڑی ڈیبیٹ ہے، مختلف رائے، ہم نے کہا کہ آپ ان تین میں سے کوئی ایک ضرور بنائیں گے، آپ کی چوائس تحصیل ہے، آپ تحصیل بنائیں گے۔ دوسرے کچھ لوگ ہیں جو پروونشل کانسٹیٹیوشن، پنجاب کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ پروونشل، ہم چاہتے ہیں کہ ایک اس لیول کا سٹرکچر، یہ تیسرا لیول اب آ گیا صوبے کے اندر، صوبہ پھر ریجن ہو گیا، پھر اس کے بعد ضلع آ گیا، اور اس کے بعد یہ تیسری سطح آ گئی۔ اس کے نیچے کی، اور یہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی بعد میں بات کروں گا، یونین کاؤنسل کی سطح مینڈیٹری ہے، آپ نے ہر صورت میں بنانی ہے۔ وارڈ لیول آپ نے ہر صورت میں بنانی ہے، اور آپ نے بلاک کوڈ لیول جو ہے وہ ہر صورت میں بنانی ہے۔ یہ تینوں جو سطح ہیں اس لیول کے اوپر، میں جیسے میں نے کہا کہ میں اس پہ آخر میں صرف اس کے اوپر بات کروں گا تھوڑی سی تفصیل کے اوپر۔
سیم تھنگ نا, وہ تو ایک ہی چیز ہے. اس کو وہ جو آپ نے وہاں پر پہلے دو مختلف نام تھے, نیبرہڈ کاؤنسل اور وہ ایک ہی چیز ہے. اسی کو یونین کاؤنسل کا ولیج کاؤنسل گاؤں میں کہتے ہیں, وہ ایک ہی بات ہے. یہ ہو گیا جی. دوسری جو فلیکسیبلٹی ہم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں اور صوبے کی ریکوائرمنٹ بھی مختلف ہوتی ہے. تو آپ کو جو وہ بندش ہوتی تھی کہ ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوگا, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یا 4 جو وائس پریزیڈنٹ ہوں گے, ہم نے یہ ختم کر دیا. سینئر وائس پریزیڈنٹس آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے, آپ کے پاس آپ کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کے لیے 6 بنانے کی ضرورت ہے, آپ 6 بنا دیں, 3 بنانا چاہتے ہیں 3 بنا دیں. تو کوشش یہی ہے دونوں طریقوں سے کہ فلیکسیبلٹی کریٹ کر دی جائے, جو موروثی حالات آپ کے اپنے صوبے کے اندر, ریجن کے اندر ہوں, اسی بنیاد کے اوپر آپ اپنے فیصلے کر سکیں. اسکیٹ کے اندر ایک اہم تبدیلی کی گئی ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن کا نظام جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ سیاسی پارٹیوں, اور اب تو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وہ قانون کے اندر بھی عالمی طور پہ ریکگنائزڈ ہے. پاکستان کے اندر بھی اس کے اٹیمپٹ ہوئے ہیں. پرویز خٹک جب چیف منسٹر تھے کے پی کے اندر ہم نے یہ انٹروڈیوس کیا. پرانا ہمارا جو پنچایتی جرگوں کا نظام ہے ہمارے معاشرے کا بھی حصہ ہے, تو وہ فارملی ہم نے انٹروڈیوس کر دیا ہے کہ جس وقت رپورٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں, یا آپ ڈسپیوٹ ریزولوشن کر لیں یا آپ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ایکشن کی طرف چلے جائیں. سو یہ انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے. فیڈریشنز جو ہیں ان کو ٹریٹ تو ہم ایسے ہی کرتے تھے, لیکن اب ہم نے فارملی لکھ دیا ہے کہ آئی ایس ایف, آئی ایل ایف اور آئی ڈی ایف جو ہیں یہ فیڈریشنز ہوں گی, پارٹی کے ساتھ چلیں گے, لیکن یہ پارٹی کے ڈائریکٹ مدر باڈی کا حصہ نہیں ہے, یہ پارٹی کی تنظیم سٹرکچر سے یہ سپریٹ ہوں گے. سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے, کر دیا گیا ہے, بٹ اس کانسٹیٹیوشن میں اس کو فارملائز کر رہے ہیں. کے پی والوں کو پتا ہے کہ کے پی کے اندر تحصیل کے سارے جو ٹکٹس تھے ناظموں کے, وہ سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ نے فائنلائز کیے, جس کو چیئرمین صاحب چیئر کرتے ہیں. تو اس لیول تک ایم این اے, ایم پی اے, یہ بار بار چیئرمین صاحب اپنے سپورٹ بیس کو, پورے تحریک انصاف کے ووٹرز کو یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ میں خود ٹکٹیں ڈسٹریبیوٹ کروں گا. تو ظاہر ہے خود اکیلے تو نہیں بیٹھ کے کریں گے, تو مشاورتی باڈی بھی ہونی چاہیے. تو وہ سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ جو ہے وہ اس کے اندر کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. سارے فیصلے جو ہیں وہ وہاں پر آ کے, تاکہ چیئرمین صاحب خود سب کی مشاورت کے بعد وہ فیصلے کر سکیں. یہ بنیادی تبدیلیاں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں اہم چیز کیا ہے. دیکھیں, جتنی ہم محنت بحث پہ ٹائم لگاتے ہیں کہ سٹرکچر کیا ہونا چاہیے, سوری ایک اور چینج تھی اس کے اندر جو کلیئرلی لکھی ہوئی نہیں ہے, وہ تھی ونگز کے ساتھ جو تعلق ہے. یہ بڑی ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. ایک ویو یہ ہے کہ ونگز جو ہیں وہ بالکل ڈیسنٹرلائز کر کے مدر باڈی کے نیچے کر دیے جائیں. دوسرا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کی اپنی شناخت ہونی چاہیے, آئیڈینٹی ہونی چاہیے. تو وہ سارے پروز اور کاز اور دونوں طرف اس کے اندر آرگیومنٹس ہیں, تو ان کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس کی جائیں گی, وہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ مشترکہ اپوائنٹمنٹ ہوگی. مثلا اگر آپ نے ویمنز ونگ کی صدر کے پی کی لگانی ہے, تو پرویز خٹک اور کنول شوزیب کا جوائنٹ سگنیچر ہوگا جس سے وہ پوزیشن لگائی جائے گی, اور اسی طریقے سے وہ سسٹم نیچے چلتا ہے. اور آئیڈیا یہ ہے کہ اپنی شناخت بھی رہے, لیکن مدر پارٹی کے ساتھ کلوز اس کام ہو سکے. یہ نہ ہو کہ الگ ہی ڈائریکشن کے اندر چلے ہوئے ہوں اور آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہوں. اب آخری چیز جیسے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, ہم جتنی بحث, اور اتنی بحث, میں تو 10.5 سال ہو گئے مجھے پارٹی کے اندر, بے تحاشا اس پہ بحث, اور لوگوں کا بڑا جذبہ بھی ہوتا ہے کہ اسٹرکچر ایسے ہونا چاہیے, کہ ایسے ہونا چاہیے, کہ ایسے ہونا چاہیے. یہ ساری بحث کے بعد اسٹرکچر کاغذ پہ تو بہت اچھا ہو جاتا ہے, اور نیچے گراؤنڈ کے اوپر بہت علاقوں کے اندر کچھ نظر نہیں آتا. اور پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے ووٹ بینک کے اوپر چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ووٹ بینک آئندہ مزید بڑھے گا. میں نے اس دن غلطی سے ایک میٹنگ میں میں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ہو سکتا جتنا اس وقت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے آج تک کسی پارٹی کا, کسی پاکستان کی پارٹی کا ہوا ہی نہیں. وہ چاہے گاؤں ہو, شہر ہو, امیر ہو, غریب ہو, ہر جگہ پھیل گیا یہ بیانیہ. کل لیکن پھر میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. میں نے کہا بھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس سے بھی اور آگے خان صاحب لے جائیں, لیکن یہ جو کمرے کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا, ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. اور اولین ذمہ داری آپ کی کیا ہے, ہم کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں؟ ہم کنٹریبیوشن یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ووٹر ہے عمران خان کا, اس ووٹر کو ہم ووٹ
ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ تک پہنچا دیں الیکشن والے دن. یہ ایک کام ہے. دوسرا بھی ایک کام ہے کہ اس ووٹر کی جو مشکلات ہیں, پریشانی ہیں, پاکستان میں ہمارا سرکار کا نظام ٹھیک نہیں چلتا ہے, کہ ہماری تنظیمیں اس ووٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. وہ عمران خان کے ساتھ پاس نہیں پہنچ سکتا, لیکن کوئی نہ کوئی عمران خان کا نمائندہ ایسا ہو کہ جس سے ہر عمران خان کا ووٹر نہیں, ہر پاکستانی جو ہے وہ رابطہ کر سکے, اور وہ رابطہ کر کے کوئی اس کی سنوائی کرا سکے. کوئی بجلی کے محکمے میں جا کے اس کی کوئی فائل جا کے فالو کر لے, کوئی گیس کے میٹر کی اپلیکیشن دلوانی ہے, کوئی تھانے میں غلط FIR کٹ گئی ہے, جو اور مسائل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو اتنے برے حالات ہیں کہ قبر کے لیے سفارش کرنی پڑتی ہے MNA کو. یہ جو تمام مسائل ہیں, یہ تنظیم کا کام ہے, تاکہ آپ کا ہر اس ووٹر کے ساتھ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے اس کے ساتھ براہ راست رشتہ ہو آپ کی تنظیم کا. وہ صرف جلسے والے دن نا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو کہ جی عمران خان کا جلسہ ہے, پلیز جلسے کے اندر آ جائیں, یا ووٹ الیکشن ہونے والا ہے, میں نے ووٹ ڈال کے کر دیں. ان ذمہ داریوں کے لیے اور میرے لیے پچھلے بہت عرصے سے جو پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, قوم کے پوائنٹ آف ویو سے, تو میرے خیال میں آپ سب اتفاق کریں گے کہ پچھلے 4 مہینے میں جس طریقے سے عمران خان نے پاکستان کی حقیقی آزادی اور خودداری کی جنگ لڑی ہے, اس سے زبردست چیز پاکستان کے لیے ہو نہیں سکتی. لیکن وہ پاکستان کے لیے تھا, وہ پارٹی کے لیے نہیں تھا. ہم بار بار کہتے تھے وہ سیاست نہیں ہے. سیاسی پارٹی کے طور پہ مجھے سب سے زیادہ خوشی, مجھے بہت زیادہ خوشی ہے, آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید پریشانی ہو اور شاید پریشانی ہونی چاہیے, چیئرمین نے فیصلہ کیا ہے ہر ہفتے تنظیم سازی میں پروگریس کیا ہوئی ہے, اس کی میں نے سب سے ڈیٹا اکٹھا کر کے پریزنٹیشن کرنی ہے چیئرمین کو. کوئی چھپنے کی جگہ نہیں بچنے والی, جس کے پاس ذمہ داری ہے. ہر ہفتے رپورٹ جانے والی ہے عمران خان کے پاس. تو آپ اپنی سمت درست کر لیں اور تنظیم سازی کے اوپر کام کریں. انشاءاللہ تعالی, جیسے پہلے ہی سب کو پتا ہے, انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک نئے الیکشن کی طرف جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ووٹ بینک کے ساتھ ساتھ آپ جو یہ تنظیمی کام کریں گے, 2/3 اکثریت انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نیشنل کونسل میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہر صوبے کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں, ہمیں ہر ضلع کی سطح پر اپنی تنظیم کو منظم کرنا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے آئین میں بہت ساری باریک چیزیں شامل ہیں. 2019 میں ہم نے آئین میں ترامیم پیش کی تھی. انہوں نے کہا کہ یونین کونسل کی سطح پر بھی تنظیم سازی کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر اس وقت اپنی جو نیشنل کونسل کی میٹنگ ہے اس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہر صوبے کی جو ضرورت ہے وہ مختلف ہے, ہر ضلع کے اندر ہم اپنی جو ہے تنظیم ہے اس کو منظم کریں گے, اس کو تگڑا کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارے آئین کے اندر بہت ساری جو باریک چیزیں ہیں وہ بھی موجود ہیں, اس لیے 2019 میں ہم نے آئین میں بہت ساری ترامیم پیش کی تھیں. یونین کونسل کی سطح پر بھی ہماری تنظیم سازی کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے اس پر جو ہے پروگریس رپورٹ جو ہے عمران خان کو پیش کی جائے گی, اور پورے پاکستان سے ڈیٹا اکٹھا کر کے جو ہے میں عمران خان کو اس چیز پر بریفنگ دوں گا. آپ کو بتائیں کہ PTI رہنما اسد عمر کا تقریب سے خطاب اسلام آباد کے اندر نیشنل کونسل میٹنگ جو ہے PTI کی وہ جاری ہے. اس کے اندر سب سے پہلے اسد عمر نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہر صوبے کی جو ضروریات ہیں وہ مختلف ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر ضلع کے اندر ہم نے اپنی تنظیم کو منظم کرنا ہے. ہمارے آئین کے اندر بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بہت باریک ہیں. 2019 میں ہم نے آئین میں ترامیم پیش کی تھیں. اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے براہ راست اسلام آباد, جہاں پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نیشنل کونسل اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. اور وہ جو 2 مین پارٹیز تھی, 2 پارٹی سسٹم, وہ ہمارے سامنے دونوں پارٹیز سکڑتی گئی ہیں. جو کہ فیڈرل پارٹیز تھی وہ چھوٹی ہوتی اب رہ گئی ہیں. پروونسز بھی, اس کے بھی ایک سینٹرل پنجاب میں رہ گئی ہے, انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. تو ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. ایک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے,
ایک دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو ہم نے جو سب سے چیز ریلائز کی کہ پارٹی کبھی گرو کر ہی نہیں سکتی اگر وہ ادارہ نہیں بنتی اور اس میں میرٹ نہیں ہوتا. اور میرٹ تب آتا ہے جب پارٹی کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں. اور ہمارا انفارچونیٹلی ہم نے بڑے ایمبیشس الیکشنز کروائے تھے. ایک بہت بڑا الیکشن کروایا 11 مہینے کا, اور اس کے اندر بڑی ہمیں مشکلات کے سامنا کرنا پڑا کیونکہ پاکستان میں کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے الیکشنز کا پارٹی کے اندر. تو ہم نے اپنی طرف سے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جو پوری طرح کامیاب نہیں ہوا. پھر ہم نے دوسری دفعہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, وہ بھی انفارچونیٹلی وہ سسٹم ایسا تھا کہ پریکٹیکل جب اینڈ میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو وہ ٹیکنالوجی وہ کامیاب نہیں ہوا. تو پارٹی کے الیکشنز کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جو الیکشن ہو وہ فری اینڈ فیئر ہو, لوگ سمجھے اس کو پروسیس میں بلیو کریں. اگر آپ کا الیکٹرل پروسیس ٹھیک نہیں ہے تو بجائے وہ پارٹی کو مضبوط کرنے کی وہ کمزور کر دیتا ہے. آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں جب ایک بلیو ہی نہیں کرتے لوگ کہ یہ پروسیس ٹھیک ہوا, تو پھر اندر آپس میں پارٹی کے اندر ڈویژنز پیدا ہو جاتی ہیں, تو وہ بجائے پارٹی کو مضبوط کرنے کے کمزور کر دیتی ہے. جس طرح کرکٹ کی دنیا میں جب نیوٹرل امپائرز آئے, نیوٹرل امپائر سے پہلے بھی ایک کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ تھی, اور نیوٹرل امپائرز کے باہر بعد بھی جو کرکٹ دیکھتے ہیں انہوں نے ایک اس کا وہ جو فیز دیکھا ہے. نیوٹرل امپائرز آنے سے پہلے اپنے امپائرز ہوتے تھے, اور زیادہ تر کرکٹ گراؤنڈوں کے پر لڑائیاں ہوتی تھی. جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا امپائرز کی وجہ سے ہار گیا, اور بڑی بدمزگی ہوتی تھی. جب سے نیوٹرل امپائرز آئے, اور اس میں ہم پائنیئرز تھے, سب سے پہلے پاکستان نے اس کو چیمپئن کیا, اور ہم نے 1986 میں پہلی دفعہ دنیا میں نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے. اور اس سے کیا ہوا کہ آج آپ کرکٹ کی دنیا میں دیکھیں کہ سارے جو ہارتا ہے وہ ہار ایکسیپٹ کر جاتا ہے, امپائرز کے اوپر نہیں ڈالتا, بالکل چینج آ گیا. تو اسی طرح ہمارا بھی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کے الیکشنز جو ہوتے ہیں, کوئی بھی الیکشنز کے اندر سوائے 1970 کے جو بہت اچھا الیکشن ہوا تھا, اس کے علاوہ کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں کہ جو ہارتا ہے وہ مانے کہ جی میں صاف اور شفاف الیکشنز کی وجہ سے ہارا ہوں. اسی لیے ہم نے یہ ای وی ایمز کا پوری کوشش کی. 2.5 سال سے ہر کیبنٹ میٹنگ میں میں پوچھتا تھا ای وی ایمز کا پروگریس, اور ہمیں بدقسمتی سے یہ جو الیکشن کمشنر ہے اس نے پوری کوشش کی اس کو سیبوٹاج کرنے کی. اس نے, حالانکہ الیکشن کمیشن کا تو کام ہے جو گورنمنٹ ایک الیکٹرل پروسیس دیتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرے. اس نے پورا زور لگایا ای وی ایم مشینز نہ آنے پہ, اور اس کی وجہ تھی کیونکہ وہ 2 پارٹیز نے بھی اپوز کیا اس کو, اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ان کا سسٹم بنا ہوا ہے الیکشنز کی ریگنگ کا. ابھی جو یہ 20 بائی الیکشنز ہوئے, آخری 2 ہفتے ہماری پارٹی کی سب سے بڑا جو ہمارے آپس میں ہم بیٹھتے تھے اور جو سب سے بڑا کنسرن تھا, اور ساری کوششیں کیا ہو رہی تھی کہ ان کو الیکشن میں دھاندلی کرنے سے کیسے روکنا ہے. کوئی دنیا میں سوچے کہ ایسی برطانیہ میں الیکشن ہو تو سوچیں کبھی یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آپ دوسروں کو دھاندلی کرنے سے کیسے روکتے ہیں. 2 ہفتے پہلے میٹنگز ہو رہی ہیں کہ کیا کیا طریقے ہیں دھاندلی کے, ہم نے روکنا کیسے ان کو. اور پٹن کی رپورٹ تھی, یہ جو این جی او ہے الیکشنز کے اوپر, فری اینڈ فیئر الیکشنز پہ, اس کی رپورٹ ہے این جی او کی کہ 163 طریقے ہیں دھاندلی کے, اور ایک دفعہ ای وی ایم مشینز آ جائے تو 130 ختم ہو جاتے ہیں, یعنی 130 طریقے دھاندلی کے ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو سسٹم پورا جو پرانا سٹیٹس کو, کرپٹ سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں, انہوں نے اسی لیے پورا سیبوٹاج کیا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز نہ ہیں, جبکہ ہندوستان میں بھی ہیں, ایران میں بھی, دونوں ہمسائے ملکوں کے اندر ای وی ایم مشینز ہیں. پارٹی کے اندر بھی انشاءاللہ جو میرا ویژن ہے پارٹی کا وہ یہ کہ اصل میں میریٹوکریسی تب آئے گی. اور ابھی جو باتیں بھی کی, ایکنالجمنٹ کی خواتین کے ونگ کی بھی, اور یہ علی نے بھی ابھی جو باتیں کی کہ کیسے ورکرز کو ایکنالج کرتے ہیں, کہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک پارٹی چیئرمین سارے اتنی بڑی پارٹی جو ماشاءاللہ بن گئی ہے کہ سب کو ایکنالج کرے. لیکن اس کی اصل جب میریٹوکریسی آپ کے سسٹم میں آ جاتی ہے تو آپ کا سسٹم اس کو ایکنالج کرتا ہے, اور وہ کرتا ہے ووٹ کے, آپ کے جو
ہر طبقے کے اوپر جب وہ ووٹ دیکھتے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی اوپر آ جاتا ہے. اور ہماری جدھر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی صحیح معنی میں چلی وہ ہماری انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن پختونخوا کے اندر تھی. انہوں نے اندر الیکشنز کروائے اور الیکشن سے کانسٹنٹلی نئی لیڈرشپ آتی رہی. تو جو آج بھی ان کے ہمارے جو لیڈرز نکلے ہیں مراد سعید کے بعد وہ سارے آئی ایس ایف سے اوپر ڈیولپ ہو کے آئے ہیں. اور وہ کیونکہ وہ الیکشن کا سسٹم تھا آئی ایس ایف کا ان کے اوپر میرٹ آتی گئی. یہی ہماری انشاءاللہ جیسے ہم اس الیکشن سے فارغ ہوتے ہیں یہ جنرل الیکشن سے تو ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ہم امیجیٹلی پارٹی کے اندر ایک الیکشنز کروائیں اور ایک ایسے پروسیس سے کروائیں کیونکہ اب تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے اور ٹیکنالوجی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو ہم انشاءاللہ ابھی سے ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایک بڑا الیکشن کروائیں گے تاکہ نیچے سے جو بھی محنت کر رہے ہیں وہ اوپر آتے جائیں اور پھر پارٹی کے اندر ہمارا وہ پروسیس ڈیولپ ہو جائے میرٹ کو اوپر لانے کے لیے. جو یہ دو پارٹیز ہمارے سامنے ختم ہوئی ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی میرٹ نہیں. فیملی پارٹیز ہیں. آپ ان پارٹیز کو دیکھیں آج سے 20-25 سال پہلے وہ ان سے بہتر چل رہی تھی بجائے وہ گرو کرنے کے وہ سکڑتی گئی ہیں. اور صرف اس لیے کہ وہاں جب اوپر سے بلاک کر دیں میرٹ کو اوپر آنے سے کوئی پارٹی بھی کوئی سسٹم بھی کوئی دنیا میں ادارہ جس کے اندر آپ میریٹوکریسی ختم کرتے ہیں وہ نہیں کامیاب ہوتا. میرا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے پارٹی کی آئیڈیالوجی جس طرح ہمارا یہ تنظیمیں بنتی ہیں اور جو ہماری اب جو ہم پلان کر رہے ہیں ہم نے جو یہ چینجز بھی لے کے آئے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے شاہ صاحب کہ لنک نہیں ہے. ہمارا جو ونگز ہیں وہ پیرلل فنکشن شروع ہو گئے کرنا اور ان کا لنک نہیں ہے. جو ڈسٹرکٹ جو ایک بیس ہے پالیٹکس کا جو بیس ہے پاکستان میں الیکشن پروسیس کا وہ ہے ڈسٹرکٹ. تو ڈسٹرکٹ کے اندر جو تنظیمیں ہیں وہ پیرلل چلنی شروع ہو گئی. عورتوں کا کوئی پتہ نہیں ڈسٹرکٹ کو کہ عورتوں کی تنظیموں میں کیا ہو رہا ہے. کئی ڈسٹرکٹس میں ہوتا بھی ہے آٹومیٹکلی کوئی خود ہی آپس میں کوارڈینیشن کر لیتے ہیں لیکن پلاننگ سے نہ ہمارا یوتھ کا کوارڈینیشن ہے زیادہ تر ڈسٹرکٹس میں نہ وہ ڈسٹرکٹ کے جو پریزیڈنٹ بنتا ہے اسے پتا یوتھ میں کیا ہو رہا ہے نہ اسے پتا کہ عورتوں کی تنظیمیں یہ وائٹل ہیں دونوں تنظیمیں اور بھی وکیلوں کی تنظیم. اور ہم نے ریئلائز کیا کہ وکیل وائٹل ہے ہماری پارٹی کے لیے. اور جو پارٹی کی ایولیوشن ہوئی 26 سال میں جب ہمیں 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ میں ہم پاور میں آئے تو بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو گیا پارٹی کی تنظیم کا اور گورنمنٹ کا کیونکہ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے تو ہم سارے گورنمنٹ کے اوپر کانسنٹریشن ہماری ہو گئی تو پارٹی تنظیم کے اوپر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. تو بالکل ایک فاصلہ بڑھ گیا اور اس میں خاص طور پہ جو نقصان ہوا وہ آئی ایل ایف کو ہوا جو ہماری لوئرز فورم تھا ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہماری لا منسٹری سے وہ علیحدہ ہو گیا. اس سے بڑا نقصان ہوا ہمیں ہماری تنظیموں کو نقصان ہوا اور جو ہمیں ضرورت تھی وکلا کی اس کو نقصان ہوا. سو آج ہمارا مین یہ ہے کہ ہم نے اب اس سب کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے اس ایفرٹ کو اور ہم نے یہ جو ایک طرح مثلا عورتوں کی یوتھ کی آئی ایس ایف کی ان کی گروتھ بھی نہ روکیں کیونکہ ایک ورٹیکل ان کا اوپر تک ہونا چاہیے سسٹم وہ اکنالج کرے کہ کون سی عورتیں پرفارم کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ان کی کوآرڈینیشن بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو. تو یہ ہم نے آج فیصلہ کیا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. اچھا جو نظریہ ہے پارٹی کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے ریئلائز کیا یہ 4 مہینوں میں یہ 3.5 مہینہ میں کہ ہماری اپنے پارٹی کے لوگ ہمارے عہدیدار میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی پوری طرح ہمارے جو میں نظریہ لے کے 26 سال پہلے نکلا تھا میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی نہیں سمجھ اس کی. ہم کنفیوز کر جاتے ہیں کہ ہمارا پالیٹکس میں آنے کا مقصد کیا ہے
اسے کنفیوز کر دیتے ہیں جو کہ پاکستان میں پاور پالیٹکس ہے. پلیز یہ ریئلائز کریں دو مختلف چیزیں. پاکستان اگر آج مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری پاور پالیٹکس ہے. پاور پالیٹکس کا مطلب کہ کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں, وہ صرف ہوتا ہے پاور میں آنے کے لیے کیا کرو. یہ دو پارٹیز آپ کے سامنے ایک گولڈن مثال ہے, ایگزامپل ہے کہ کیسے ان کے اندر ٹوٹل اپرچونزم ہے. پاور کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا. یہی دو پارٹیز کب سے 88 سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں, اور برا بھلا یہ نہیں کہہ رہی کہ نظریاتی ان کے کوئی اختلافات ہیں. ان کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ ایک کہتی تھی وہ چور ہے, دوسرا کہتے تھے دوسرا چور ہے. یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں. کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. یہ کہہ رہی تھی کہ یہ نواز شریف نے یہ ہدایبہ پیپر مل میں منی لانڈرنگ کی, یہ کیس پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. اور یہ سرے محل کا کیس اور جو $60 ملین پڑا ہوا تھا زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں, یہ نون لیگ نے کیس بنائے تھے. تو یعنی دو پارٹیز ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کیا ہے. یہ سیریس ایلیگیشن ہے. اور ہوا کیا کہ جب جیسے ہی یہ واپس آئے 2008 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ, دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری دو دفعہ گورنمنٹس گئی ہیں کرپشن کے اوپر, تو ہم پاگل ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. تو دونوں نے مل گئے, 10 سال انہوں نے مل کے ملک کو لوٹا, اور کوئی ان کی آئیڈیالوجی نہیں تھی, صرف پیسہ پرزرو کرنا تھا. پیسہ بناؤ اور پرزرو کرو. اور یہ آج آپ کے سامنے اور ہی کلیئر آ گیا کہ وہ جو ایک دوسرے کے خلاف تھے سب اکٹھے ہو گئے ہمارے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف سب اکٹھے. کوئی نظریات نہیں ہے اس میں, صرف انٹرسٹ ہے. اور انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا کہ انہوں نے ایک گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا, اس لیے نہیں کہ وہ گورنمنٹ کرپشن کر رہی تھی, اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی معیشت کو صحیح راستے پہ نہیں لے کے جا رہی تھی. مہنگائی کا انہوں نے استعمال کیا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کرانا چاہتے ہیں, عوام بڑی مشکل میں. اور جو اللہ, کیونکہ اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے, اس نے ساری قوم کے سامنے یہ اپرچونزم کی سیاست ایکسپوز کر کے رکھ دی. یہ جو 4 مہینے میں 3.5 مہینے میں انہوں نے کیا ہے, یہ اب واضح ہے کہ نہ ان کا انٹرسٹ تھا اکانومی, نہ ان کا انٹرسٹ تھا مہنگائی, صرف ایک انٹرسٹ تھا NRO لینا. کوئی تیاری نہیں تھی ان کی. یعنی اگر انہوں نے پاور میں آنا ہی تھا اور اتنی سازش کر کے, تو کم از کم کوئی تیاری تو کرتے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, کوئی روڈ میپ لے کے آتے, کوئی پلان کرتے کہ ہاں ہم آئیں گے. آتے ساتھ ہی وہ مفتاح اسماعیل بیٹھتا اور کہتا کہ یہ ہم کریں گے اور اس طرح ہم اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کریں گے یا اٹھائیں گے. کوئی پلان نہیں تھا. پلان صرف ایک تھا, اسمبلی میں انہوں نے کیسے امینڈمنٹ پاس کر کے تو نیب کے قانون کو امینڈ کرنا تھا, اور 1100 ارب روپیہ. یہ امیجن کریں کہ قوم ان 3.5 مہینے میں مہنگائی میں ڈوب گئی ہے, اکانومی بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. ان کی اچیومنٹ ایک ہے کہ 1100 ارب روپیہ ان کی کرپشن کا انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر کے اس کو معاف کروانے کی کوشش کی, یعنی دوسرا NRO لینے کی کوشش کی. میں صرف سب کے سامنے ذرا یہ ان کی جو اچیومنٹس ہیں میں وہ بتانا چاہتا ہوں. NRO صرف ایک اچیومنٹ ہے, باقی یہ ذرا دیکھ لیں. جب نو کانفیڈنس موشن انہوں نے ٹیبل کیا تو پاکستان کی ایکسچینج ریٹ تھی 178 روپیہ. آج اوپن مارکیٹ پہ 250 روپے پہ پہنچ گئی. انٹرسٹ ریٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انٹرسٹ ریٹ, کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی چلتی, جتنا آپ انٹرسٹ بڑھاتے جائے بزنس ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا انویسٹ کرنے میں. 11% تھا مارچ میں, آج ہے 15.5%. جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. ہماری جو ٹیکس کلیکشن کی گروتھ ریٹ تھی مارچ میں وہ 32% تھی. اب
اب جولائی کے اندر وہ آ گئی ہے 10% پہ گروتھ, یعنی کہ جو پیسہ اب اکٹھا ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور ہماری جو ریمیٹنسز ہیں دونوں کی ٹرینڈ نیچے آنا شروع ہو گئی ہے, یعنی کہ جو ڈالرز, اصل کرائسس کیا ہے, ملک میں ڈالرز کی کمی ہو گئی. تو جو چیزیں ہماری دور میں ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں, ریمیٹنسز ریکارڈ پہ تھی, ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی, وہ دونوں کے اندر کمی آنی شروع ہو گئی ہے. یہ سب سے خطرناک چیز اس لیے ہے کہ یہ ہمیں لے کے جا رہی ہے اب ڈیفالٹ کی طرف. اس کے بعد جو ان کی وجہ سے ڈالرز, اصل بیرونی جو خسارہ ہے وہ سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے ہمیں. مارچ کے اندر جو بیرونی خسارہ تھا وہ $500 ملین تھا, آج $2.6 ارب پہ پہنچ گیا بیرونی خسارہ. جو لوگوں کے لیے جو انہوں نے سب مہنگائی مارچ سب کچھ کیا, کیا مہنگائی بہت زیادہ ہے. آج ذرا سن لیں کہ ایس پی آئی مارچ کے اندر 17% تھی. اب یاد رکھیں کہ یہ ہم بھی IMF پروگرام میں تھے. یہ جو انٹرنیشنل کموڈٹی سپر سائیکل, یعنی جو قیمتیں اوپر گئی تھی تیل کی, وہ ہمارے دور میں بھی چلی گئی تھی. اس کے باوجود ہمارا جو ایس پی آئی انفلیشن تھی, جو مہنگائی تھی, وہ 17% تھی, آج 38% ہے, 38%. اور جو گروتھ, جو یہ بھی خطرناک ہے, جو ہم نے ان دونوں حکومتوں سے کرونا کے باوجود سب سے زیادہ نوکریاں ہمارے دور میں دی گئی تھی. امپلائمنٹ ہمارے دور میں سب سے زیادہ تھی, بلکہ فگرز آئی تھی ورلڈ بینک کی کہ بر صغیر کے اندر جس ملک میں سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. اب گروتھ ریٹ جو ہمارے آخری سال میں 6% تھی, اب وہ پہنچ گئی, اب وہ پروجیکٹ ہو رہے 2.3% پہ. اس کا مطلب اکانومی کانٹریکٹ کرے گی, اس کا مطلب ٹیکس کلیکشن کم, اس کا مطلب بے روزگاری زیادہ. ریزروز جب نو کانفیڈنس موشن یہ انہوں نے درج کیا تھا, ٹیبل کیا تھا پارلیمنٹ میں, تو ہمارے ریزروز تھے $16.4 ارب. آج وہ پہنچ گئے ہیں $8.5 ارب, تقریباً آدھے ہو گئے. تیل, یہ ذرا بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے, کہ اب مجھے یاد ہے $12 ہم نے تیل کی قیمت بڑھائی تھی, تو بلاول نے کم پہ ٹانگنے والی مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی سندھ سے, کہ وہ پتہ نہیں پبلک کتنی نکلے گی, $12 پہ. اب یہ سنیں ذرا, ہمارے دور پہ جو تیل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ $110 کا تھا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے دور تیل $110 کا تھا. ہم جو پیٹرول بیچ رہے تھے وہ $150 لیٹر تھا, پیٹرول $150 لیٹر, اور ڈیزل $144 لیٹر. انٹرنیشنلی تیل کی قیمت تھی $110. آج انٹرنیشنلی تیل کی قیمت ہے $95, اور ڈیزل بک رہا, پیٹرول بک رہا ہے $227 لیٹر, اور ڈیزل ہے $244 لیٹر, جبکہ آپ کے سامنے. اور اس کے علاوہ جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں کوکنگ آئل, گھی, اس کی قیمت نیچے آ گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, لیکن یہاں $200 اوپر چلی گئی ہے گھی یا کوکنگ آئل کی قیمت. جو اور بڑی خطرناک چیز ہے وہ ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ, انڈسٹریل گروتھ, جس کی وجہ سے نوکریاں ملتی ہے, گروتھ ریٹ بڑھتی ہے. تو ہماری مارچ کے اندر, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ 26% تھی. آج وہ مئی کے اندر وہ 10% پہ آ گئی تھی, 26 سے 10% پہ, اور آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ اس سے بھی نیچے آئیں گے. بجلی لوڈ شیڈنگ ہمارے دور میں, اور یا کمپیئر کر لیں اب لوڈ شیڈنگ کدھر ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سازش کے تحت ہماری گورنمنٹ گرائی تھی, تو پاکستان میں کون سا بڑا کرائسس آیا تھا؟ کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو
جو دیکھ رہے تھے یہ سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے. آج وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. آج چوتھے نمبر پہ اب پاکستان دنیا میں وہ ملک جو سری لنکا کے بعد ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, چوتھے نمبر پہ ہے. یہ جو ملک ادھر جا رہا تھا جس طرح جدھر یہ اب جا رہا ہے, پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی کہ اس ملک کو آپ واپس اٹھائیں گے, کیونکہ اس کے بھی ڈائنامکس ہیں. جب بزنس کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے. آج اب آرمی چیف کال کر رہے ہیں امریکنوں کو کہ وہ شرمن کو کہ جناب ہمیں آئی ایم ایف سے سفارش کر کے ہمیں وہ پیسے دلوا دیں. آپ سوچیں کہ ملک کا کیا حال ہے. یعنی یہ اگر گورنمنٹ کے اندر یہ حالات ہیں کہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ان کو ٹیلی فون کریں. اور گورنمنٹ کا سوچے کہ نہ ان کی باہر کریڈیبلٹی رہ گئی ہے. وہ آپ نے شہباز شریف کی وہ ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی, وہ میں نے ویسے کافی دفعہ ویڈیو چلوائی تھی کہ ہم مجبور ہیں, میں بھیک مانگنے نہیں آیا. وہ آپ نے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ یہاں کئی ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ اشتہار دیکھ کے نا, کیونکہ شہباز شریف نے 50 ارب روپیہ تو اشتہاروں پہ ہی خرچ کیا تھا, وہ اشتہار دیکھ کے سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا جینیس آیا ہی نہیں ہے کبھی پاکستان میں. وہ یہاں ایسے لوگ تھے. اب وہ میں سوچتا ہوں کہ جو حالات کیے ہیں, اللہ وہ سچ والا خدا, اس نے زیادہ دیر نہیں اس کی اصلیت بتا دی پبلک کو کہ اصل میں اصلیت کیا ہے. اصلیت یہ ہے ان کی کہ نہ انہوں نے آج تک کبھی اس ملک کی اکانومی کو اٹھایا ہے, نہ انہوں نے اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی اصلاحات کی ہیں, نہ انہوں نے کبھی ملک کے فیوچر کا سوچا. یہ ہم پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ تھی جس نے بلین ٹری سونامی شروع کی, درخت ماحولیت کا سوچا. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ماحولیت کا. یہاں ماحولیت کا سوچنا تو دور کی بات ہے. انہوں نے جو پرانے ہم انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل وہی کٹوا دیے. وہ جو چھانگا مانگا ہمیں اپنی بچپن میں یاد ہے, وہ چیچا وطنی, یہ ادھر جنگل تھا ہمارا کندیا میں, میاں والی میں, یہ سارے جنگل ختم ہو گئے ان کے دور میں. کوئی کسی نے نہ پلاننگ کی کہ آگے ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے کیا ہے. 50 سال میں کوئی ڈیمز ہی نہیں بنی. یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے آگے سوچا فیوچر جنریشنز کا, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی آگے نہیں سوچا. یہ جو آج بجلی کا کرائسس آیا ہوا ہے, انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ ہم اپنے جو بجلی بنائیں وہ اپنی لوکل ریسورس پانی پہ بنائیں جدھر ہماری ایڈوانٹیج ہے. انہوں نے بجلی وہ کمیشنز کے اوپر باہر سے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنا دی. اب پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیولز یا کوئلہ, ایل این جی, جو تیل ہے, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے کہ وہ امپورٹ کرے. تو بجلی گھر بنے ہوئے ہیں, ان کے پیسہ بھی ہم دے رہے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس. بجلی بنائیں ہم نہ بنائیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ان کو چلانے کے لیے. لہٰذا لوڈ شیڈنگ کی سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ دونوں پارٹیز. آپ 90s میں دیکھیں, ڈاکٹر عشرت حسین نے کتاب لکھی ہوئی ہے, اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ہندوستان پھر بنگلہ دیش 90s کے بعد ہمارے سے دونوں ملک آگے نکل گئے. اور وہ کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکلے کہ وہاں پھر ان کی گورنمنٹس ٹھیک ہو گئی اور ہمارے یہ دو فیملیز آگے ملک کو لوٹنے کے لیے. ان کی دولت کا ان کو خود بھی نہیں پتا کتنا ہے. انہوں نے جتنا پیسہ بنایا, میں گارنٹی کرتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں کہ باہر کتنے بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے. لیکن ملک کا حال یہ ہے کہ جس ملک نے تیزی سے ان سے آگے ترقی کر رہا تھا, وہ ملک کا آج یہ حال ہے کہ چوتھے نمبر پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. میں ایک چیز ضرور آگے اپنی پارٹی کی طرف سے, پہلے تو ہم اپنی تجویز دیں گے. دیکھیں, کبھی بھی اس ملک کے اندر ہمیں کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے کوئی اس ملک کی قیادت کرے جس کا سب کچھ پاکستان میں نہ ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, وزیر بننا چاہتے ہیں, پیسہ آپ نے ملک سے باہر رکھا ہوا ہے.
बच्चे कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, इसलिए जवाब दे नहीं है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में ये रहते हैं वहां। जो ये हसन, क्योंकि मैं तो लंदन जानता हूं, जो प्रॉपर्टीज में ये रहते हैं वो बिलियंस के अंदर है। मैं आपको गारंटी करता हूं कि बर्तानिया का कोई प्राइम मिनिस्टर अफोर्ड नहीं कर सकता उन इलाकों में रहने में जिधर ये और इसके बच्चे रह रहे हैं। बर्तानिया का 6 करोड़ आबादी है, हमारी 22 करोड़ है, उसकी 6 करोड़, उनका 50 गुना ज्यादा हमारे से जीडीपी है। उनकी सालाना आमदनी 50 गुना हमारे से ज्यादा है। उनका कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता मेफेयर और हाइड पार्क में जिस तरह ये नवाज शरीफ और उसके बच्चे रह रहे हैं, और एक नहीं बता सकते कि पैसा कैसे गया पाकिस्तान से बाहर। तो क्या वजह है कि हमारा मुल्क, कि हमारे मुल्क की लीडरशिप, एलीट मुल्क से बाहर सारा पैसा बाहर रखते हैं, बाहर प्रॉपर्टीज हैं, बाहर ऑफशोर अकाउंट्स हैं, और मुल्क की क़यादत भी करना चाहते हैं। अगर आपके पास आज बाहर, आप मुल्क के बाहर पैसा रखा हुआ है तो 3 वजूहात है। एक कि चोरी का पैसा, करप्शन का पैसा है, आपको छुपाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मुल्क में रखेंगे तो वो नजर आ जाएगा, इसलिए आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। ज्यादातर डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर एलीट्स इस तरह पैसा बाहर भेजती है, क्योंकि वो अरबों में जब पैसा बनाती हैं तो वो तो बिस्तर के नीचे नहीं छुप सकता। वो कभी कभी कोई, वो जिस तरह कोई सिंधी पॉलिटिशियन था, उसके घर के अंदर ही सोना पता नहीं कितना मिला, उन्होंने वो बाहर भेज देते पैसा। या फिर आप टैक्स बचाना चाहते हैं इसलिए आप पैसा बाहर भेज देते हैं, ये भी बड़े बिजनेसेस भेजती हैं। लेकिन तीसरा एक कैटेगरी है जो एक समझती है कि पाकिस्तान चलेगा ही नहीं आगे, यानी पाकिस्तान किसी टाइम पे बैंकरप्ट हो सकता है। जो लोग क़यादत में आके बिलीव ही नहीं करते पाकिस्तान में, क्योंकि इसलिए वो इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा बाहर भेज देते, तो उनको क्या हक है इस मुल्क की क़यादत करने? इस मुल्क की क़यादत उसको करनी चाहिए उन लोगों को जिनका सब कुछ पाकिस्तान में हो, स्टेक पाकिस्तान में हो, जीना मरना पाकिस्तान में हो। और ये आपसे नहीं है, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि यहां की लीडरशिप खुलेआम लंदन के अंदर प्रॉपर्टीज लेनी शुरू कर दी। और ये नहीं, वजीरों की भी प्रॉपर्टीज है बाहर, फिर बिजनेसेस भी प्रॉपर्टीज बाहर ले जाते हैं, हमारे बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स वो भी फिर बाहर प्रॉपर्टीज ले जाते हैं। और ये आज सबसे बड़ा क्राइसिस है, डॉलर का क्राइसिस आया हुआ है। साफ इमरान खान नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 3 साल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर काम किया, अगर ईवीएम के जरिए वोटिंग हो तो धांधली के 130 तरीके खत्म हो जाते हैं। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।